صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اس بڑے عمل کا تذکرہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں جس سے پہلو تبھی اسلام سے اعراض ہے، اور وہ عمل ہے نماز کا۔ یعنی نماز کی ادائیگی سے اعراض کرنے والا اللہ بھی اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اس نماز کے سلسلہ میں بھی قدم قدم پہ فقہا کا اختلاف ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ جو سادی نے کہا ہے نا کہ دین حق را چار مذہب ساختن، فتنہ در دین نبی انداختن، اصل بات یہی ہے۔ ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کے بعد اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ میں نے احادیث بیان کی تھی، وہ جو زیر ناف والی ہیں اور وہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینے پہ باندھنے کے لیے۔ اب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہاتھ باندھتے تھے۔ تو ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلی کون سی افتتاحی دعا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ احناف تو پڑھتے ہی ہے نا، لیکن میرے خیال میں 90% اہل حدیث کہلانے والے بھی نماز میں یہی دعا پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سلسلہ میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ بہت سارے اپنے بزرگ 80 سال جن کی عمر ہو گئی ہے، کہلاتے بھی وہ اہل حدیث ہیں، لیکن وہ نماز نہیں صحیح پڑھتے جس طرح نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اب غور فرمائیں کہ احناف کلی طور پہ یہی دعا پڑھتے ہیں، وہ دوسری کسی دعا کو تسلیم ہی نہیں کرتے فرض کے لیے، اور اہل حدیث بھی 90% اسی دعا کو پڑھتے ہیں، اور یہ دعا ضعیف ہے۔ مجھے کوئی اہل فن اہل علم ایسا نظر نہیں آیا جس نے اس دعا کی تحسین کی ہو یا تصحیح کی ہو۔ کسی نے کہا یہ حسن درجے کی ہے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کہیں بھی نہیں، مجھے تو کم از کم نظر نہیں آئے۔ بلکہ جو دیانتدار اہل علم ہے نا احناف کے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ ضعیف ہے، تو پھر کرتے بھی نہیں۔ ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہے، اور وہاں سے اسی دعا کی رہنمائی ملتی ہے۔ اہل حدیث کی کیا مجبوری ہے؟ کچھ بھی مجبوری نہیں، بس نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور رفع الیدین کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ بھی صحیح نہیں کرتے، اہل حدیث صحیح نہیں کرتے رفع الیدین، لیکن کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، پڑھتے سارے ہی ہیں۔ یہ 90% اہل حدیث کہلانے والے بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، اور یہ دعا ضعیف ہے۔ دوسری جو دعائیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، احناف تو قدم ہی نہیں نہ رکھتے، وہ تو سوچتے نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتے اس پہ۔ وہ کہتے ہیں جی صرف یہی ایک دعا ہے جو پڑھنی چاہیے۔ جو دوسری دعائیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ نوافل میں پڑھنے والی ہیں، تہجد میں پڑھنے والی ہیں۔ کیوں؟ اس کا ان کے پاس کوئی کہنا نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ نوافل میں پڑھنے والی ہیں۔ بلکہ علامہ باعث والی جو روایت ہے نا،
وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو بیان کرتے ہیں نا، تو بیان یوں کرتے ہیں کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تکبیر تحریمہ کہہ کہ اللہ کے نبی نماز میں داخل